بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باب ما جاء فی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے بارے میں یہ باب ہے۔ خطاب سے مراد یہ ہے کہ سفید بالوں کو کلر دینے کے بارے میں۔ وفیہ اربعۃ احادیث، اور اس باب میں 4 حدیثیں ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کو خطاب کرنے کے بارے میں 2 طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال وہ اتنے طے نہیں کہ اس کو کلر کیا جائے، اس کو خطاب دیا جائے، اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کو سرخ کلر دیا گیا تھا، مہندی لگوائی گئی تھی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اور اکثریت علماء کی، خود امام ترمذی رحمہ اللہ اور احناف، ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی تعداد بہت کم تھی۔ بخاری کی روایت کے مطابق 17 بال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفید تھے، اور ترمذی کی روایات کے مطابق جیسے آپ نے پڑھ لیا کہ کہیں 20 اور کہیں 13 کا ذکر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، داڑھی اور سر کے سب وہ اتنے کم تعداد میں تھے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلر نہیں کیا تھا۔ باقی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کلر کیا تھا۔ تو احتمال دونوں کا موجود ہے، اور اس وجہ سے اگر دونوں حدیثوں کو صحیح مانا جائے تو پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختلف زمانے کے لحاظ سے تھا، کہ شروع میں حجاب نہیں کیا گیا تھا، بعد میں کیا ہو۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمثة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم. اشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب احمر۔ حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنے بیٹے کو لے کر۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابنو کا ھذا، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ اشہد بھی، آپ اس کے گواہ بن جا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا، یا پھر یہ ہے کہ اشہد بھی، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، آپ کی جنایت کا یہ ذمہ دار نہیں ہوگا، اور اس کی جنایت کے آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اصل میں جاہلیت میں ایک رسم تھا کہ اگر باپ کوئی جنایت کرتا، کوئی جرم کرتا، تو اس کی پاداش میں بیٹے کو پکڑا جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑنے کے لیے فرمایا، لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، کہ اس کی جنایت میں آپ کو نہیں پکڑا جا سکتا، اور آپ کی جرم میں، آپ کی جنایت میں اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی۔ قال ورأيت الشيب احمر، ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو دیکھا کہ سرخ تھے۔ قال ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا احسن شیء روی فی ھذا الباب وافسرہ، کہ یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ جو اس باب میں روایت کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ تفسیر والی ہے، یعنی واضح ہے۔ لأن الروایات صحیحہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یبلغ الشیبہ، اس لیے کہ صحیح روایات میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سفید نہیں ہوئے تھے۔ وابو رمثة اسمہ رفاعۃ بن یثربی التیمی، ابو رمثہ جو ہے اس کا اپنا نام جو ہے وہ رفاعہ ابن یثربی التیمی ہے، یعنی اس کا جو نام ہے وہ رفاعہ ہے۔ ابو رمثہ یہ اس کی کنیت ہے۔ وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن شریک عن عثمان بن موہب قال سئل ابو ہریرہ هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم۔ حضرت عثمان بن موہب فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا
کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب لگایا تھا؟ قال نعم، کہنے لگا کہ جی ہاں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں وروى ابو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن سلمہ۔ ابو عوانہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے عثمان بن عبداللہ بن موہب سے، اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن ہارون قال انبأنا النضر بن زرارة عن ابی جناب عن ایاد بن لقیط عن الجہدمة امرأة بشیر بن الخصاصیة قالت انا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ او قال ردع من حناء شک فی هذا الشیخ۔ یہ جہدمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بشیر ابن خصاصیہ کی بیوی تھی، وہ فرماتی ہے انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یخرج من بیتہ کہ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، ینفض رأسہ اپنے سر مبارک کو جاڑ رہے ہیں، وقد اغتسل جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا۔ غسل فرمانے کے بعد، نہانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک کو جاڑ رہے تھے۔ وبرأسہ ردغ او قال ردع من حناء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں حنا کا اثر تھا، مہندی کا اثر تھا۔ تو ردغن فرمایا یا پھر ردعن فرمایا، عین سے ہے یا غین سے؟ یہ شک ہوا ہے شیخ کو، یعنی ابراہیم کو شک ہوا ہے اس کے استاد کو کہ مجھے نضر بن زرارہ نے یا تو مجھے ردغن بتایا تھا یا پھر ردعن بتایا تھا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اثر کے معنی میں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حمید عن انس قال رأيت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو دیکھا کہ اس کو خضاب لگا ہوا تھا۔ اور قال حماد کہتے ہیں وہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل قال کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل نے کہا کہ رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک مخضوبا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو دیکھا مخضوبا کہ اس کو خضاب لگا ہوا تھا۔ بہرحال آپ کو یہ پتہ چل ہی گیا کہ خضاب لگانا، اس کے بارے میں علماء کا اس حد تک تو اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہیں یا نہیں لگائے، لیکن اس کے علاوہ لگانا کیسا ہے تو علماء حنفیہ کے نزدیک خضاب لگانا مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ کوئی لگائے، اور سیاہ خضاب لگانا، کالے کلر کا خضاب لگانا یہ مکروہ ہے حنفیہ کے نزدیک، اور شوافی کے نزدیک خضاب لگانا سنت ہے، مستحب نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن کالا خضاب لگانا ان کے نزدیک پھر حرام ہے۔